حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آج ہم دن منا رہے ہیں، یعنی چھٹی شریف کے حوالہ سے اور 11ویں شریف کے حوالہ سے آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ پر ہر ماہ کی طرح آج بھی الحمدللہ یہ پروگرام سجایا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے جو بزرگوں کی یاد ہوتی ہے نا، جو اللہ کے ولیوں کی یاد ہوتی ہے، یہ ایک بڑا اہم دن ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں نا نماز کے بعد، تو ہماری دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ بزرگوں کے جو دن ہوتے ہیں، یہ ماہانہ ہو جائیں، سالانہ ہو جائیں یا روزانہ ہو جائیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہم اللہ کے پیاروں کا وسیلہ دے کر جب مانگیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ضرور دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جو لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہوں اور جو نہیں لکھی اسے میں لکھ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ لکھی تقدیر کو اس لیے مٹاتا ہے، اگر کسی کے مقدر میں لکھا ہو نا کہ یہ تیرے مقدر میں نئی چیز ہے، جب اللہ کے ولی کے پاس، اللہ کے کسی برگزیدہ، اللہ کے خاص بندے کے پاس بندہ چلا جائے تو وہاں پر اللہ کے ولی کے پاس جا کے جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ ولی اللہ جب اس کی دعا کو سنتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ ولی کے وسیلے سے جب وہ دعا پہنچتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کی محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اسی لیے نا میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ رب نہ ڈھونڈو۔ ماسٹر جی اکثر لوگ نا رب ڈھونڈنے کی پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ مجھے مل جائے، اللہ مجھے مل جائے، بلکہ صوفیہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب نہ ڈھونڈو بلکہ رہبر کو ڈھونڈو۔ رہبر ملے گا تو ہمیں کوئی بتائے گا نا خدا ہے۔ دیکھیں نا پچھلے کتنی امتیں آئیں، کتنے نبیوں کی امتیں آئیں، ہر امت آ کر اپنا اپنا خدا بنا کے بیٹھی رہی۔ کوئی بتوں کو پوجتا رہا، کوئی سورج کی پوجا کرتا رہا، کوئی چاند کی پوجا کرتا رہا، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے۔ یعنی کہ ہر بندہ، ہر قوم، جتنی بھی امتیں آئیں، ہر ایک کا اپنا نظریہ تھا، اپنا خدا تھا۔ کسی کو اصل خدا کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ جب تیرے میرے لجپال کریم آقا ہے، جس کی محبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی، جس کی محبت نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی، تو پھر اس نے محبت رسول کے ذریعے خدا کو بھی دیکھ لیا۔ یعنی کہ رب اس وقت بندے کو ملتا ہے کہ جب اس کی لگن، اس کی تمنا، اس کی جستجو جو ہوتی ہے وہ مدینے والے کے ساتھ ہو جائے۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا رب نہ ڈھونڈو بلکہ رہبر ڈھونڈو۔ جیسے ایک شعر ہے نا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا، اللہ والے ہیں جو اللہ کو ملا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اللہ کی تلاش ہے تو پھر کسی اچھے اللہ کے ولی کا ساتھ ہمیں دینا پڑے گا، اس کے ساتھ نسبت کرنی پڑے گی۔ تو سامعین اکرام، یہ بزرگوں کی جو یادیں ہوتی ہیں، بزرگوں کے جو دن ہوتے ہیں، یہ ہمیں ایک نسبت ہے ہماری۔ الحمدللہ ہم چشتیہ سلسلے میں ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک واقعہ جو پہلے بھی میں ایک ریکارڈنگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز ایک دن حرم کعبہ میں طواف کعبہ کر رہے تھے، کعبہ شریف کا نا طواف کر رہے تھے۔ تو کعبہ شریف کا طواف کرتے کرتے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجائیں کی، دعاؤں کو کیا، لوگوں کے لیے دعاؤں کو کیا، عاجزی انکساری کا اظہار کیا، اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار خواجہ غریب نواز کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ عبادت کرتا ہے نا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کون کون بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی اس بات پر ہے، اس بات کو تصوف کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ میں بیٹھ کر بندوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب بندے عبادت میں، محبت میں بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا تھا، ملائکہ وہ وقت یاد کرو جب میں نے کہا تھا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ تم نے کہا تھا مولا اپنا نائب بنائے گا، قرآن میں ہے یہ کہ مولا اپنا نائب بنائے گا، دنیا میں جائے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، تیرا حکم نہیں مانے گا۔ دیکھ ملائکہ میرے فرشتوں، آئیے دیکھو یہ میرا بندہ ہو کر، اتنی مشکل پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہو کر بھی یہ میری عبادت کر رہا ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ تو جیسے قرآن مجید کے وہ مشہور و معروف لفظ ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ،
یعنی کہ اگر تم میری یاد کرو میں تمہارے چرچے کروا دوں گا. تو سامعین اکرام یہ اللہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں, اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے, اللہ کے بندوں کا جب ذکر بندہ کرتا ہے اللہ کی رحمت اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز جن کا آج ہم چھٹی شریف کا یہ اہتمام سجا کے بیٹھے ہیں, حضرت خواجہ غریب نواز خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواجہ صاحب کی ادا پسند آئی. تو غیب سے آواز آتی ہے, خانہ کعبہ سے آواز آئی, اے معین الدین ہم نے تیری محبت کو قبول کر لیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات. کون کہہ رہی ہے؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے. کہتی ہے کہ آواز کیا آئی؟ اے معین الدین ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا, ہم نے تیری ریاضت کو قبول کر لیا, ہم نے تیری محبت کو قبول کر لیا. تو آپ نے کہا شکر الحمدللہ, اے اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے کہ تو نے میری عبادت کو قبول کیا اور مجھے اس لائق سمجھا کہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا, مجھے اپنا بندہ تو نے بنا لیا. حالانکہ ویسے بھی تو آپ خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے نا, جن کو روضہ رسول سے عطائے رسول کا لقب ملا. جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے نا, یہ تو بعد کا واقعہ ہے, پہلے جب آپ مرید ہوئے اپنے مرشد کے, خانہ کعبہ میں ریاضت و سخاوت کرنے کے بعد آپ پھر مدینہ شریف مسجد نبوی میں پہنچے. تو جب مسجد نبوی میں پہنچے آپ کو وہاں سے قطب المشائخ و سلطان الہند کا لقب ملا اور عطائے رسول کا لقب ملا. اس کے بعد کافی عرصہ کے بعد پھر آپ خواجہ صاحب جب آتے جاتے رہے, لیکن کافی عرصے کے بعد جب طواف کرنے کے لیے آئے نا, اب اس وقت یہ آواز آئی کہ معین الدین ہم نے تجھے قبول کر لیا. تو خواجہ صاحب کی عاجزی دیکھیں, خواجہ صاحب کی محبت کا انداز دیکھیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تو پہلے بھی تیرا ہی بندہ ہوں, نہیں ایسا نہیں کہا, بلکہ جب جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ معین الدین ہم نے تیری عبادت کو, تیری محبت کو قبول کر لیا, تو کہا الحمدللہ, شکر الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ سمجھا, ہمیں اپنا بندہ بنا لیا, اپنا بندہ بنا لیا تو نے, ہم پر یہ کرم نوازی کی. اب دوسری آواز یہ آتی ہے, اے معین الدین بتاؤ تمہارے دل کی جستجو کیا ہے, تمہارے دل کے اندر کیا دعا ہے, تم مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. اے معین الدین تم مانگتے چلے جاؤ, میں خدا تجھے دیتا چلا جاتا ہوں. تو خواجہ صاحب نے اب پھر دیکھیں نا, جو غریب نواز ہیں, آپ کا لقب ہے نا غریب نواز, تو غریب نوازی کا آپ نے ثبوت یہ دیا, آپ نے غریب نوازی کا حق یہ ادا کیا, غریب نوازی کا اظہار یہ کیا. تو اپنے لیے خواجہ صاحب نے کچھ نہیں مانگا, بلکہ خواجہ صاحب نے جب اللہ نے کہا نا کہ معین الدین مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو, تم دعا کرتے چلے جاؤ گے میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا. تو خواجہ صاحب نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, یا اللہ میں ہندوستان میں ہوں, وہاں پر لوگ تیرے دین کی طرف نہیں آ رہے, تیرے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھ رہے, مولا ان کو ہدایت دے دے, یا میرے چرچے کروا دے وہاں پر. نہیں, ایسا نہیں کہا, بلکہ خواجہ صاحب نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے, یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں, اور میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں جو میرے ساتھ محبت کرے گا, جو میرے ہاتھ پر بیعت کر لے گا اور میرے سلسلے میں جو بیعت ہو جائے گا, جو میرے ساتھ نسبت کرتے ہیں, جو میرے مرید ہیں. بلکہ خواجہ صاحب کے لفظ یہ تھے کہ یا اللہ میرے مرید اور میرے مریدوں کے مرید, میرے مرید اور میرے مریدوں کے مریدوں کی اے اللہ بخشش فرما دے. جب آپ نے یہ دعا کی نا تو غیب سے اگلی آواز یہ آئی, اے معین الدین ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور تجھے اور تیرے مریدوں کو اور جو تیرے مریدوں کے مریدین ہیں, ایک مرید نہیں, مریدوں کے مریدین جو ہیں, اور قیامت تک جو تیرے سلسلے میں آتے رہیں گے اور تیرے سلسلے میں بیعت کرتے رہیں گے, میں خدا ان سب کو بخشتا ہوں. تو سامعین اکرام یہ نسبت ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی, یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اسی طرح محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.